ڈاکٹر صاحب وہ ایک سوال آ رہا ہے جی سامعین کی طرف سے. وہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 68 ایئر کی ایج میں شادی کی ہے اور وہ بہت کامیاب لائف لیو کر رہے ہیں کیونکہ وہ فزیکلی ماشاءاللہ صحت مند تھے, تو اکیلا رہنا وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے مشکل تھا. ایک جو ایگزامپل ہے وہ میرے بھی قریبی جاننے والوں میں ہے کہ وہ صاحب تھے, بہت ضعیف تھے, تو ایک خاتون کو وہ شادی کر کے لائے اپنے بیک ہوم کنٹری سے جی. تو اب وہ چونکہ تھوڑی عمر زیادہ تھی ان کی جو صاحب ہیں, اب وہ بہت زیادہ بیچارے بیماری کی حالت میں, لیکن وہ خاتون ان کی بہت اچھی ٹیک کیئر کر رہی ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس کو نا مزید اپنے جو بھی آپ کا تو اتنا انٹریکشن ہوتا ہے کیونکہ آپ کا شعبہ ہی میڈیکل ہے, تو کوئی ایگزامپل ہو آپ کی نظر میں کامیاب تو آپ بھی اس کا ذکر فرمائیں. تو مجاز صاحب نے جو سوال کیا ہے اور یہ ان کا پریکٹیکلی وزٹ ہوا ہے جو کہ 68 ایئر ہے, تو اچھی صحت ہے, تو اس میں کوئی بھی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ شادی نہ کریں, شادی کر سکتے ہیں. باقی بات یہ ہے جو میڈیکل ویو کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان 50 ابو ہو جاتا ہے نا, 50 ابو ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہیلتھ کے لیے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا. ہم آپ کو کچھ ایسی ہربل میڈیسن بتائیں گے جس سے انسان کو سپورٹ ملتی ہے ازدواجی زندگی کے لیے. تو بلا جھجک آپ ہمیں فون کریں, ہم سے مشورہ کریں. جو اس وقت شادی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ شادی کریں, ایک دفعہ ہم سے وزٹ کر لیں. ہم نے اپنی کوئی ایسی میڈیسن نہیں بیچنی, نہ ہمارا کوئی ایسا پروگرام ہے کہ آپ کو کہیں کہ یہ کرو. ہم صرف آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کتنی ایج کی آپ کی جو عورت کی کتنی ایج ہونی چاہیے آپ کے حساب سے, یہ ہم آپ کو کچھ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. باقی بوسٹ تو چاہیے سب کے لیے, جب ابو 50 ہو جائے تو اس کے لیے بوسٹ ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہربل میڈیسن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی دیکھ بھال کر کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یا مجھ سے آپ مشورہ کریں, میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں سرٹیفائڈ ہولسٹک پریکٹیشنر ہوں. تو یہ پروگرام اس لیے ہم کرتے ہیں کہ مس گائیڈ نہ ہو کوئی. ہم تو آپ کو صرف ایک سجیشن دیتے ہیں, ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ کو فیملی جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ معاشرہ کیا کہے گا, اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اپنی لائف گزارنی چاہیے, ہاؤ یو وانٹ ٹو اسپینڈ یور لائف. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے. کچھ ایسا مریض ہو جاتا ہے تو کوئی آپ کے لیے ہاسپٹل نہیں آتا کہ آپ کو یہ دینا ہے وہ دینا ہے. آپ بالکل صحت مند ہے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے اور ازدواجی زندگی گزاریں, میرا آپ کو مشورہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ 50 ایئر کے بعد جو ٹائم ہے وہ مشکل ہوتا ہے اکیلے گزارنا, اس کے لیے آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے 50 سال 60 سال 70 سال تو اکیلے گزارنا مشکل ہوتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے اپنا ٹائم جب ہم تھے 25-26 سال کے, اس وقت تو اس سے بھی مشکل ہوتا ہے ٹائم گزارنا اکیلے. تو آپ نے وہ مطلب میں اس کو سوچ رہا تھا کہ 50 سال کے بعد ہی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے پہلے تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے اکیلے ٹائم گزارنا. اس لیے کہا ہے کہ جب ہمارا مذہب کہتا ہے کہ میل فیمیل لڑکا ہو یا لڑکی جب سن بلوغ تک آ جائیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے, اس لیے کہ وہ اکیلے رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہی بات بولا نا کہ شادی نہ کریں گے تو ان کا بیٹی ہے تو اس کا بوجھ والدین کے سر پہ ہوگا. وہ یعنی کہ گناہ والدین کے سر پہ ہوتا ہے کہ وہ جوان ہے, شادی کے قابل ہے, اس کی شادی نہیں کر رہے. اسی طرح لڑکا بھی ہے, لڑکا بھی جب جوان ہو جائے تو اس کے لیے فوراً کوئی نہ کوئی رشتہ ڈھونڈ کر یہ حق ادا کر دینا چاہیے. تو بات یہ میں نے 50 ایئر کی اس لیے کہا تھا کہ وہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے
یا آدمی خود وڈو ہو جائے تو ان کو پھر وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر بچے بھی ہوں تو اس کا ذہن ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. بچوں کے اب جب خیال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کریں گے. تو بہتر ہے کہ اسلام نے ایک حدود مقرر کی ہوئی ہے, اس حدود میں رہ کر انسان کو جلد از جلد یہ چیزیں ادا کر دینی چاہیے. خود بھی اگر وائف فوت ہو گیا ہے تو اس کو بھی زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے. میرا ایکسپیرینس ہے, میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں تو بعد میں وہ پچھتاتے ہیں کہ ہاں ہم نے غلطی کی, کیونکہ جب اکیلا رہ جاتا ہے, وائف فوت ہو جائے, آپ کسی شادی میں جائیں تو اکیلے جائیں گے تو کچھ محسوس کریں گے, کاش میری بیوی میرے ساتھ ہوتی, لوگ مجھے پروٹوکول دیتے, مجھے ملتے. اکیلا آدمی آتا ہے نا جب, تو پھر وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے. نہ وہ کنواروں میں فٹ ہوتا ہے, نہ وہ شادی شدہ میں, نہ وہ نہیں. وہ بات یہ ہے نا, پھر کچھ ایک راستہ آ جاتا ہے. اسلام بھی کہتے ہیں کہ حدود آ جاتی ہے, ایک لائن آ جاتی ہے. تو اس لیے آدمی کو نہ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے 50 سال کی بات کی نا, تو بہت سارے سوالات آنے شروع ہو گئے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس پہ بھی انگیج کروں کہ بھائی یہ جو نوجوان ہے, اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ جو مطلب ظاہر ہے جب شادی میں یا آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں, گاڑی کو لے کر نکلتے ہیں, گاڑی وہ آپ اکیلے نہیں ہوتے, کئی ایکسیڈنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کئی مسائل ہوتے ہیں روڈ کے اوپر. اسی طرح سے لائف میں جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ہمیں مطلب مشکلات تو نہیں کہنا چاہیے, وہ ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ انسانی فطرت کہہ لیں, اگر وہ خاص طور پہ ٹرینڈ نہ ہو, اور مینٹورشپ کا جیسے بہت فقدان ہے ہماری کمیونٹی میں کہوں گا کہ وہ ایک انٹرینڈ جو ذہن ہے وہ فوکس ہو جاتا ہے انہی نیگیٹو پوائنٹس کے اوپر. جو پازیٹیو پوائنٹس تھے کہ بھائی تمہاری شادی سے پہلے حالت کیا تھی, تم کس طرح سے تلاش میں تھے کہ یار کوئی مجھے ساتھی مل جائے تو میری زندگی اچھی گزرے گی, اس سب کو بلا کے کوئی اگر اس کو کوئی چیلنج سامنے پیش آتا ہے, کوئی ایشوز سامنے پیش آتے ہیں, کیونکہ دو مختلف مزاج ملتے ہیں شادی میں. جیسے روڈ کے اوپر سارے ڈرائیور تو مطلب کوئی اتنے متقی پرہیزگار نہیں ہوتے, کچھ ڈرنک ڈرائیور بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں. تو ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کے اوپر فوکس کر کے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی یہ جو بڑی مصیبت کو اختیار کر لیتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی طے کر لیا بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے, لوگ تو دل ٹوٹنے پر خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں. تو اس وقت معاشرے کی جو وہ ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ کوئی معاشرہ اس کو پسند کرتا ہے بھائی کہ ایک انسان جو ہے وہ دل ٹوٹنے کے نام پہ, وہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہوتا ہے, ورنہ کسی کا دل کہاں ٹوٹتا ہے, وہ بس ویسے ہی اپنے آپ کو ایک رائے فرار ہے کہ جی میں نے خودکشی کر لیا, میرا دل ٹوٹ گیا. تو اس وقت تو معاشرے کی کوئی اس کو پابندی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. جی بات یہ ہے کہ میں کوئی اسکالر تو نہیں, نہ کوئی اتنا بڑا عالم دین ہوں کہ اس چیز پہ میں ڈیٹیل بات کروں, لیکن الحمدللہ نالج ہے, اسٹڈی کرتا رہتا ہوں, قرآن کو بھی تفسیر سے پڑھتا ہوں, سیرت اور سرکار کی حدیث کو بھی پڑھتا ہوں. اور لوگ مریض بھی آپ کو ملتے ہیں. جی, پھر ایسے لوگ بھی آتے ہیں میرے پاس جن سے ایکسپیرینس جب حاصل ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نے فلاں جگہ پہ یہ پڑھا تھا, ایسا ہونا ہے, تو وہ پریکٹیکل میں دیکھ لیتا ہوں. تو میں اپنے ویورز سے کہوں گا کہ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ رشتہ دار کیا کہیں گے, وہ مجھے دوست کیا کہیں گے, معاشرہ والے کیا کریں گے. نہیں, یہ اپنی پرسنل لائف ہے اور اس کو یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. ایک دفعہ آپ 45 کے ہیں, یہ 45 دوبارہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ بیچارے بیوی فوت ہو جاتی ہے 60 سال کے بھی ہوتے ہیں, نہیں, ان کو بھی میں سجیشن دوں گا تو ان کو بھی فوری شادی کر لینی چاہیے. ہاں رہی فزیکلی بات کہ فزیکلی جی ہمیں کچھ پرابلم ہوتا ہے, یہ ایسا وہ سیکرٹ پرابلم ہے, اس کے لیے بھی آپ بے فکر رہے, انسان کو کچھ نہیں ہوتا. زیادہ تر تو نفسیاتی مشکلات ہوتی ہیں. جی میں نے عرض کر رہا ہوں, میں نا وہ بٹالی ہوتی ہیں کہ میں 60 کا ہوں. جی نہیں, آپ اس کو نکال دیں. جی, یہ ذہن سے سوچ نکال کے ایک سائڈ پہ رکھیں. جی, اور
آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, 60 سال کے بھی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میرے 3 4 نہیں ہزاروں مریض ہیں جو 70 سال کی عمر کے ہیں, انہوں نے شادیاں کی ہیں تو خوش ہیں. وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہماری زندگی جو ہے نا دوبارہ وہ والی لائف لا دی ہے جو ہم پہلے 28 گزار چکے ہیں, لیکن اب ابھی ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے نا کہ ہر ورلڈ میں ایسی 1-2 چیزیں ہیں, انشاءاللہ آپ رابطہ کریں فری آف, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم آپ سے کریں گے. جس آدمی نے 60 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے وہ رابطہ کرے, جس آدمی نے 70 سال کی عمر کرنی ہے وہ ہم سے رابطہ کرے. یہ میں نے جو آپ کو ایگزامپل دیا ہے نا, وہ تو آلموسٹ 80 سے بھی ابو ہیں وہ جو صاحب ہیں, اور ان کو دیکھ کے ہمارے کئی جاننے والوں نے یہ شادیاں کی ہیں دوبارہ سے, جن کا کوئی مطلب مسہپ ہو گیا تھا, کوئی آگے نہیں چل سکی ان کی شادیاں, تو انہوں نے پھر کئی سالوں کے بعد ان کو دیکھ کے, اس کپل کو دیکھ کے انہوں نے شادیاں کی ہیں. اور یہ میری فرسٹ ہینڈ آبزرویشن ہے. جی یہ بات جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں 80 ایئر, میں 60 اور 70 کی بات کر رہا ہوں. اس کی تو میں آپ لوگوں کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ حق زوجیت ادا کر سکتے ہیں, آپ شادی کر سکتے ہیں. اور شادی نہ کریں گے تو آپ کی سوچ میں بہت فرق آئے گا, اور آپ اپنے آپ کو تنہا اور مایوسی سمجھیں گے. ساتھی ہوگا, اور ساتھی کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے, اس سے آپ کی زندگی اچھی اور آخرت اچھی ہوگی. تو اس سے زیادہ تو میں اور کوئی آپ کو سجیشن نہیں دے سکتا. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھیں نا, جو ہم نے اب میری ایج 60 کے قریب ہے, آپ کی بھی ماشاءاللہ ایک ایج ہے, تو ہم نے جو ہے نا جو زندگی گزاری ہے ہم اس پہ تھوڑا ریویو کریں. تو جب ہم کسی کالج میں داخل ہوئے تھے, جب ہم نے کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کیا تھا, جب ہم نے کوئی لائن اڈاپٹ کی تھی اپنے کیریئر میں, اس وقت تو ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں وہ بندہ فیصلے کرتا ہے, لیکن جب اس نے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے, جی لوگ کیا کہیں گے, میں ڈرتا ہوں, میں فلان ٹھمکان. وہ انسان کی نا یہ مطلب اس پہ بھی ہمیں تھوڑا میرے خیال میں یا تو کوئی ادارے قائم کرنے چاہیے, یا مساجد کا بھی رول جو ہے نا وہ تقریباً لمیٹڈ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جتنے مسائل بڑھ رہے ہیں, جس طرح سے گلوبل ولیج کی بات ہو رہی ہے, تو جس بندے کو مطلب میڈیا سے اچھی چیز ملتی ہے وہ پھر مسجد میں تو جانے کا کم سوچے گا. وہ کہہ دے مجھے تو ساری بات کا پتہ چل گیا, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں. یہی بات میں نے پہلے مجاز صاحب کہا تھا کہ ہم کوئی پروفیشنل عالم دین نہیں ہے, نہ ہم کہیں کہ ہم اسکالر ہیں. ہم نے تو اپنے علم کے نالج سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, اپنے نالج سے جو کچھ سیکھا ہے, جو ہمارے پاس ہے, ہم اپنے ویورز کو دے رہے ہیں. باقی اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا تو ہماری کمیونٹی کا اپنا کام ہے. ہم آپ کو جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے, مختصر سا پروگرام ہوتا ہے, تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی فزیکل پرابلم ہے, اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, مجاز صاحب سے رابطہ کریں, مجھ سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز کہیں گے کہ ہاں میں نے شادی کرنی ہے.